السلام علیکم جی، میرا نام زکریہ ہے اور ایک دفعہ پھر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نشتر نیوز پر۔ آج کل کراچی کے جتنے مسئلے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ بجلی کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، گیس کا ماری ہے اس کے مسائل ختم ہو گئے ہیں، پانی ہمیں جو خرید کے پینا پڑ رہا ہے اس کے مسئلے ختم ہو گئے ہیں، سڑکیں بہترین ہو گئی ہیں، امن و امان کی صورتحال بہترین ہے۔ مطلب دریا تو خیر یہاں پہ کوئی ہے نہیں، لیکن سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی باہر نکل کے ڈانس کر رہی ہیں، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے کراچی کا صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے جناب نیسلا ٹاور۔ میں نے اب تک نیسلا ٹاور پہ کچھ نہیں بولا کیونکہ ہمارے چینل کے اوپر پہلے ہی جو ہیں وہ ہمارے دوست وہ کر چکے ہیں اس موضوع پہ بات، لیکن ابھی پچھلے دنوں سے کیونکہ اس میں خاصی تیزی آئی اور آج جو کچھ بھی ہوا نیسلا ٹاور کے سامنے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ، اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا جانوں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، کیونکہ ویسے کراچی میں اتنے سارے مسئلے آدمی کس کس کے پیچھے جائے گا، لیکن بہرحال اب یہ مسئلہ بہت سنجیدہ نوعیت کا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر جو جماعت اسلامی کی پھرتیاں ہیں اس کو پہ تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب ہر جگہ آج کل پہنچے ہوتے ہیں، حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ پہنچ جاتے ہیں، یہی ان کی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ باقی تو کسی کو زحمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ جا کے دیکھ بھی لے گا کراچی والوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اس ویلاگ پہ ٹائٹل بھی ڈال دوں تاکہ تھوڑا سا مسئلے کو سمجھیں اور اس مسئلے کے آغاز کہاں سے ہوا اور جماعت اسلامی کی جو پھرتیاں ہیں ان کو آپ کس خانے میں فکس کریں گے وہ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ جناب نیسلا ٹاور کا پلاٹ نمبر ہے 193 اور اس کا سروے نمبر ہے 242 بنیادی طور پہ یہ 780 اسکوائر یارڈ کا ایک رہائشی پلاٹ تھا جو کہ شارع فیصل سے بالکل ملا ہوا تھا اور سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیر انتظام یہ پلاٹ موجود تھا۔ 1950 میں ایک صاحب نصرت علی کو یہ پلاٹ الاٹ کیا گیا، یعنی پاکستان بننے کے مطلب صرف 3 سال بعد، تو غالباً یہ انڈیا سے تشریف لائے ہوں گے وہاں ہجرت کر کے اور ان کو کسی کلیم کے بدلے یہ پلاٹ ملا ہوگا۔ تو 1950 میں یہ نصرت علی صاحب کو پلاٹ الاٹ کیا گیا، جبکہ 27 دسمبر 1957 کو اس وقت کمشنر کراچی نے 20 فٹ چوڑی پٹیاں پلاٹ کے دونوں جانب ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے الاٹ کر دیں، جو بالکل موجودہ شارع فیصل کے ساتھ گزرتی ہے۔ 264 اسکوائر یارڈ اور اس کے بعد 77 یارڈ پر قبضہ کیا گیا، جس سے اس پلاٹ کا کل رقبہ ہو گیا 1044 اسکوائر یارڈ۔ یہ اضافی زمین کسی لیز میں ظاہر نہیں کی گئی، یعنی کہ نیسلا ٹاور کی کوئی نہ کوئی زمین کی تو لیز ہوگی نا، اس میں یہ ظاہر نہیں کیا گیا۔ کل 1044 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ نصرت علی صاحب کی وفات کے بعد غالباً ان کی زوجہ مصطفی بیگم کو ٹرانسفر کیا گیا، جو کہ ظاہر ان کے ترکے میں انہیں ملا ہوگا۔ اس کے بعد مصطفی بیگم کی وفات کے بعد یہ ان کے 4 قانونی وارثین کے پاس چلا گیا اور 27 مئی 2005 کو یہ 1044 گز کا پلاٹ، جس میں ایک تو 20 فٹ کی پٹیاں تھیں اور پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو قبضہ کیا گیا تھا زمین پر رفیقہ رفیق کو ٹرانسفر کیا گیا۔ 2006 میں میئر کراچی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، نے اس رہائشی پلاٹ کو کمرشل میں تبدیل کر دیا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی۔ 13 مارچ 2007 کو یونین کونسل نمبر 6 کے کونسلر سیف الدین، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، نے اس پلاٹ کو NOC بھی جاری کر دی۔ ان دونوں حضرات کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ستمبر 22 2007 کو اس وقت کے ناظم کراچی مصطفیٰ کمال صاحب نے بحیثیت ناظم کراچی اس رہائشی سے کمرشل تبدیلی کو اپروف کر دیا، یعنی کہ پاس کر دیا اور ایک رہائشی پلاٹ کو کمرشل میں تبدیل کر دیا۔ یہ کہانی یہاں تک کی ہے میرے پاس۔ اس کے بعد اس میں خاصی قانونی منہ شگافیاں ہیں، جو کہ ظاہر میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں جانتا کہ جی لیز ہوئی، سب لیز ہوئی، ڈیڈ ہوئی، پاور ہوئی، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال جہاں تک میرا اپنا ذاتی اندازہ ہے، کیونکہ خاصا قانونی باتیں میرے کو ساری ریسرچ میں سامنے آئیں جو میں نہیں سمجھ پایا، اعتراض ہے وہ اس کے غیر قانونی رقبے پہ تھا جو ہم نے شروع میں سنا تھا، لیکن بعد میں آرڈر یہ نکل آیا کہ پوری بلڈنگ ہی ڈیمولش ہوگی، جس سے میں یہ تاثر لیتا ہوں، اگر کسی صاحب کو یہ ہو کہ جی میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے صحیح کیجیے گا، کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ایک رہائشی پلاٹ کو کمرشل پلاٹ میں کیوں تبدیل کیا گیا، وہ بھی شارع فیصل کے ساتھ لگے ہوئے۔ نیسلا ٹاور گرایا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اس میں ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ انہوں نے
کمشنر کراچی صاحب کو بھی بلا کے جو ہے نا جھاڑ پلائی کے پورے کراچی کی مشینری جو ہے وہ لگا دیجیے وہاں پر اور اس کو گرائیے. تو مطلب اور تو صرف نیسلر ٹاور ہی ہے. اسی سڑک پہ آگے چلے جائیں تو شاید فارچون پلازا نامی ایک شاپنگ مال بھی ہے. پھر اس سے تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ شارع فیصل سے مڑ جائیں COD والی روڈ پر تو الٹے ہاتھ پہ شادی ہال بھی ہیں. سیدھے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ ایک نیو پلیکس سنیما ہے تو اس کا بھی آرڈر نکلا تھا. ملیر میں بھی کافی سارے پروجیکٹس کا نام آ گیا کہ جی یہ غیر قانونی ہے. اور اس کے علاوہ سب سے جو بڑا میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے نیشنل اسٹیڈیم کے پاس آغا خان اسپتال بنا ہوا ہے، بہت اچھا اسپتال ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے ہمارے جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے یہ جو پلاٹ تھا وہ ایک رفائی ہسپتال کی تعمیر کے لیے آغا خانی کمیونٹی کو دیا تھا. پرنس کریم آغا خان صاحب کو دیا تھا تحفے کے طور پہ، اور یہ اس پہ ایک خیراتی اسپتال چل رہا تھا، چیریٹی اسپتال. اب ماشاءاللہ جا کے آپ پتہ کر لیجئے کہ وہ کن بنیادوں پہ چل رہا ہے اور وہاں پہ کرایہ کیا ہے کمرے کا، اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کے کتنے خرچے ہیں. بہرحال یہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو عام سے لوگ ہیں، عام بات کرتے ہیں، تو ہم یہ باتیں صرف دیکھ ہی سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اپنے بہت تھوڑے سے ویورز کو بتا بھی سکتے ہیں. دوسری جو بات جس کے اوپر یہ بنیادی طور پہ یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا جماعت اسلامی کراچی کا جو سیاسی خلا ہے اسے بھرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں، تو اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل کر رہی ہے. یادش بخیر 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف احتجاجی مہم چل رہی تھی جس میں 9 جماعتوں کا اتحاد تھا، بعد میں اس میں اور بھی جماعتیں آئیں، اس میں جماعت اسلامی بلا شرکت وغیرہ کراچی کی سیاسی وارث تھی، اس سے پہلے بھی وارث تھی. جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ ہے کہ جو انڈیا سے ادھر ہجرت کر کے لوگ آئے، ظاہر ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک میں آئے تھے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کو ایک وہ پورا ایک پلیٹ فارم دیتی جس میں اسلام کی بھی بات ہوتی تھی، سیاست کی بھی بات ہوتی تھی. میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے جو والدین اور جو میرے بڑے تھے وہ جماعت اسلامی کے بہت پسند کرنے والے لوگ تھے. بہرحال 1977 میں جب یہ احتجاجی موومنٹ چل رہی تھی بھٹو صاحب کے خلاف، تو جناب ان لوگوں نے یہ وعدہ کیا، یعنی جماعت اسلامی نے کراچی کے رہائشیوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ کر دیں گے. یہ میں آپ کو پوری اتھارٹی کے ساتھ اور پوری معلومات کے ساتھ بتا رہا ہوں. میں خود 9-10 سال کا تھا، میں نے یہ بات سنی ہے. آج جہاں پر علی گڑھ یونیورسٹی ہے وہ ایک خالی میدان تھا، یہاں پہ جلسہ ہوا تھا، میں اپنے ابا کے ساتھ گیا تھا، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے اور مجھے یاد ہے. جناب جب ضیاء الحق صاحب نے اس ملک کا انتظام سنبھالا تو ہمارے جو جماعت اسلامی والے ہیں وہ چلے گئے مجلس شورا میں، اور مجلس شورا میں جا کے جب افغان جنگ شروع ہوئی تو جماعت اسلامی کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ بلا شرکت و غیر کراچی کے اور کئی سارے پنجاب کے بھی مالک بن گئے، کیونکہ وہ اس جنگ میں اس نرسری کا کردار ادا کر رہے تھے جو کہ اس جہاد میں نوجوانوں کو یہاں سے جہاد میں مبینہ طور پہ بھجوا رہا تھا. 1978 سے لے کے 1986 جب پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے جس میں میر فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ جیتے تھے، تو اس دوران جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ بلا شرکت وغیرہ کراچی کی جتنی جامعات جتنے کالجز تھے وہاں پر ان کی بھائی بدماشی تھی. آج کا مجھے نہیں پتا لیکن اس وقت بدماشی تھی ان کی، ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، بھگتی ہے اپنے سامنے. اس کا حال یہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کو جو ہے وہ حکومت کی پوری سپورٹ حاصل تھی. اور میں آپ کو یہ بتانا بالکل اپنا ایک سمجھتا ہوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کی طلبہ سیاست میں جو آٹومیٹک ہتھیار لائے گئے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ کارکنان لائے تھے جو کہ تھنڈر اسکواڈ کہلاتے تھے، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ مخالفین کو مارو. کراچی نے اس کے بعد سے بھی بہت ساری لاشیں اٹھائی ہیں، اس میں اکیلی اسلامی جمعیت طلبہ کو اب وہ نہیں کہہ سکتے، اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جس پہ انشاءاللہ میں پھر کبھی ویلاگ کروں گا. لیکن اس وقت جماعت اسلامی کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں ایک سیاسی خلا ہے. الطاف حسین والی MQM کو کراچی سے مائنس کرنے کے بعد کراچی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کراچی کی جو وراثت ہے وہ قبول کرے، اور دوسرا کراچی والے خود بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا مائی باپ بنائے. یہ مطلب کسی کو پسند نہیں کر رہے سب، جماعت اسلامی کو تو بالکل بھی نہیں.
اس کی وجہ یہ ہے جناب، میری عمر کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کوٹا سسٹم بھگتا ہے، جنہوں نے 70-75% لا کر بھی میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج اس کے گیٹ کو حسرت سے دیکھا ہے، انہوں نے اس وعدے پہ یقین کیا تھا کہ جی کوٹا سسٹم ختم کروائیں گے کبھی نہ کبھی جماعت اسلامی والے۔ اس کے بعد یہ وعدہ کیا الطاف حسین نے، اور آج جو ہم جو الطاف حسین کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے 30-35 برس پورے کراچی والوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، ان کا یہ سرے سے ارادہ ہی نہیں تھا اس کو ختم کرنے کا۔ آج ان کا چیپٹر بھی کلوز ہو گیا، اس لیے کراچی ان کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے دھوکہ دیا گیا۔ یہ جو بات آج بہت غلط ہوئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی میرے خیال سے، جو آج وہاں احتجاج کر رہے تھے ان پہ پولیس لاٹھیاں ڈنڈے لے کے ٹوٹ پڑی اور ان کو مارا پیٹا۔ اب یہ تو ہوگا پھر، کیونکہ گرینڈ ریجنسی جو ہے اسلام آباد میں، اس کی طرف تو دیکھنے سے پر جلتے ہیں بھائی، وہاں بڑے بڑے لوگوں کے فلیٹ ہیں۔ یہ جو نیسلا ٹاور ہے یہ کراچی کی کاروباری برادری نے پیسوں سے ہی خریدا تھا، ظاہری بات ہے انہوں نے بھی پیسوں سے ہی لیا ہوگا، لیکن حلال کے پیسوں سے خریدا تھا ان لوگوں نے، کراچی والوں نے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ آج ایک اور بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، ہمارے ایکسپریس اخبار کے ایک کارکن، میڈیا کے ساتھی فہیم مغل نے، جو کہ 6 بچوں کے والد تھے، مطلب مالی تنگی اور دیگر مسائل سے تنگ آ کر گلے میں پھندا ڈال کے خودکشی کر لی۔ فہیم کی عمر صرف 36 سال تھی۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ فہیم نے فیس بک پہ غالباً یہ ڈالا تھا کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے، وہ غریب رکشہ چلا رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اور جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اس کے بعد ایک رکشہ چلانے والا اپنے 6 بچوں اور ایک بیوی کا پیٹ کیسے پال رہا ہوگا، وہ میں اچھی طریقے سے اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور فہیم جیسے لوگ ہمارے میڈیا میں بہت ہیں، بلکہ آپ کے ارد گرد، ضروری نہیں ہے میڈیا کے اندر، ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے سفید پوش، جو اپنی عزت کا بھرم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔